شیر کی کھال میں گدھا۔ حسن آباد نامی گاؤں میں عبید اللہ نامی دھوبی رہا کرتا تھا۔ گاؤں میں کپڑے دھو کر وہ اپنا گزر بسر کیا کرتا تھا۔ دھوبی کی کمائی اس کے گھر والوں کے خرچ کے لیے کافی نہیں تھی۔ اس دھوبی کے پاس 2 گدھے تھے۔ وہ گدھے ہر دن گھر سے تالاب اور تالاب سے گھر اپنی پیٹھ پر کپڑے لے جایا کرتے تھے۔ کچھ دن بعد ان 2 گدھوں میں سے ایک گدھا کافی بوڑھا ہو گیا۔ پیروں میں کمزوری آ جانے سے وہ گرنے بھی لگا تھا۔ اس بوڑھے گدھے کو پالنا عبید اللہ کے لیے کافی مشکل ہو گیا تھا۔ اس لیے اس نے ایک گدھے کو قصائی کو فروخت کرنے کا فیصلہ کیا۔ مالک، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں نے جب تک میرے پاؤں میں طاقت تھی آپ کی خدمت کی، اب میں ضعیف ہو گیا ہوں، یہ سمجھ کر آپ مجھے قصائی کو فروخت کر رہے ہیں۔ تجھے نہیں بیچوں گا تو کیا کروں گا؟ میری کمائی مجھے ہی بس نہیں ہوتی، تجھے بٹھا کر کیسے کھلا پاؤں گا؟ تمہیں کھلانا بھی بیکار ہے۔ یہ سن کر اتنے سال آپ کے ساتھ رہا، آپ کی خدمت کی، آپ کا کام کیا، کچھ رحم کیجئے، مجھے قصائی کو مت بیچیے۔ بوڑھا گدھا بار بار التجا کرنے سے دھوبی کے دل میں کچھ رحم پیدا ہوا اور وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے رو مت، میں تمہیں قصائی کو نہیں دوں گا، لیکن روز روز پالنا میرے بس کی بات نہیں، کوئی نہ کوئی دن دیکھ کر تمہارا کچھ انتظام کر دوں گا۔ دھوبی کی بات سن کر گدھے کی جان میں جان آ گئی۔ یا اللہ، میرے مالک نے مجھ پر رحم کیا، قصائی کے ہاتھ کٹنے سے بچ گیا۔ دل ہی دل میں یہ سوچتے ہوئے وہ ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس طرح کچھ دن گزر گئے۔ بیکار بیٹھے بوڑھے گدھے کو پالنا دھوبی کے لیے کافی مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ کافی دیر سوچ میں پڑ گیا اور آخرکار اس کے ذہن میں خیال آیا۔ دھوبی بازار گیا اور شیر کی کھال لے آیا۔ تجھے بٹھا کر کھلانا مشکل ہے، تجھے بھی یہ پتا ہے، اس لیے بہت سوچنے کے بعد یہ شیر کی کھال لایا ہوں۔ مزے سے یہ شیر کی کھال پہن کر رات کے وقت گاؤں کے باہر موجود کھیتوں میں جا کر من چاہی غذا کھا لے۔ سب تجھے شیر سمجھ کر بھاگ جائیں گے اور کوئی بھی قریب نہیں آئے گا۔ دھوبی کی باتیں مان کر شیر کی کھال دھوبی سے گدھے نے لے لی اور اس رات شیر کی کھال پہن کر تاریکی کے دوران وہ گاؤں کے باہر موجود چنے کے کھیت میں گدھا چلا گیا۔ اس کھیت کی حفاظت کے لیے کئی لوگ وہاں پر موجود تھے اور وہ اسے دیکھ کر وہاں سے بھاگ گئے اور بوڑھا گدھا آدھی رات تک خوب پیٹ بھر کر وہاں پر کھانے لگا۔ اس دن کے بعد شیر کی کھال پہن کر وہ بوڑھا گدھا من چاہے کھیت میں گھس کر خوب کھانے لگا اور صبح ہوتے ہی شیر کی کھال نکال کر معصومیت کا ڈھونگ کرتے ہوئے ایک کونے میں بیٹھ جانے لگا۔ اس طرح کچھ دن گزر گئے۔ ہر دن قریب میں موجود کھیتوں اور باغوں میں جا کر پیٹ بھر کھانا بوڑھے گدھے کی عادت بن گئی۔ کھیت برباد ہو جانے سے کسان بہت پریشان ہونے لگے تھے، لیکن شیر کے خوف سے کوئی بھی قریب جانے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ لیکن ایک دن واجد نامی شخص کے دماغ میں ایک خیال آیا، کیا کہیں شیر گھاس کھاتا ہوگا؟ شیر مکمل طور پر گوشت خور ہوتا ہے، جانوروں کا شکار کر کے گوشت کھاتا ہے۔ ایسا ہی واجد سوچ رہا تھا۔ پھر ہر دن کھیتوں میں گھس کر کھانے والا کون ہو سکتا ہے؟ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے اور اس کا پتہ لگانا ضروری ہے۔ اور اس دن واجد تیز چاقو اور مضبوط لاٹھی لے کر کھیت کے پاس چلا گیا اور وہاں موجود درخت پر بیٹھ کر نظر رکھنے لگا۔ اندھیرا چھا جانے کے بعد بوڑھا گدھا عادت کے مطابق شیر کی کھال پہن کر کھیت کے پاس آ گیا۔ ادھر ادھر دیکھ کر چنے کے کھیت میں گھس کر کھانے لگا۔ واجد کچھ دیر تک درخت پر خاموش بیٹھا رہا۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ ایک بڑی آواز لگانے سے شیر بھاگ جائے گا، اور اس نے درخت پر بیٹھ کر آواز بدلتے ہوئے عجیب آواز سن کر وہ سمجھا کہ شاید دوسرا گدھا آیا ہوگا اور وہ یہ کہنے لگا، میں ادھر ہوں، ادھر آ جاؤ۔ آواز سننے کے بعد واجد کو اصل ماجرا سمجھ میں آ گیا۔ شیر کی کھال پہنے کوئی گدھا ہے، یہ کیا دھوکے بازی ہے؟ یہ کہتے ہوئے اسے خوب لاٹھی سے مارا اور چاقو سے حملہ کرتے ہوئے گدھے کو واجد نے مار ڈالا۔
hope you like the video. Subscribe for more videos. Visit